بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سگن معصومی شاہ سے تمام خارن گرامی دان السلام علیکم سلامت باقی تمام سامعین کو السلام علیکم اور فی الحال سلسلے درس میں سے ابھی درس نمبر 27 اور صفحہ نمبر 19 سے شروع ہو جاتے ہیں اور سطر نمبر 4 سے۔ کل آپ نے جو کچھ پڑھا تھا کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں اور ان کا انسان کے جسم سے، لباس سے، مسجد سے ان کو ہٹانا، پاک کرنا واجب ہے فرمایا تھا، اور اس کے بغیر نماز سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو انہی کے حوالے سے مسجد احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک حکم یہ فرما رہے ہیں کہ آیا یہ لباس ابھی میرے کپڑے پر کوئی خون لگ گیا، مثلا ناپاک ہے، اس کو میں دھوؤں تو کتنا دھو لوں؟ 3 دفعہ پانی ڈالوں، 1 دفعہ ڈالوں، 5-6 دفعہ ڈالوں؟ دفعے کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو شاہد فرماتے ہیں اس میں کوئی دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ آپ اتنا دھو لو کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہو چکا ہے، اور اس پر کوئی نجاست کا کوئی اثر نہیں۔ البتہ اس میں وسواس نہیں ہونی چاہیے، نارمل طریقے سے جتنے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کو بھی مطمئن ہونی چاہیے، اس میں وسواس سے نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نے اس میں جس چیز پہ کوئی چیز لگا ہوا، خون لگا ہوا ہے، آپ نے دھویا تو اس کے اثر کپڑے سے اتر گیا، تو یا جسم سے اتر گیا، پھر اس کا آپ نے اور جیسے آج کل صابن وغیرہ ہے وہ بھی لگایا، پھر صحیح طریقے سے نچوڑا تو پاک ہو جائے گا پانی ڈال کے۔ اتنا کوئی مشکل چیز سے نہیں۔ تو فرما رہے فما تلوث بہذا الانجاس، یعنی کوئی بھی چیز ان ناپاک چیزوں سے کسی بھی چیز پر یہ ناپاک چیزیں لگ جائیں۔ فما تلوث یعنی جس چیز کو بھی لگ جائے، کہ جو چیز بھی یعنی تر ہو جائیں، بہذا ان نجاستوں سے، یعنی جس چیز پر بھی یہ نجاستیں لگ جائیں، سادہ ترجمہ کریں گے بن جائے گا، کوئی دوسرا یا کوئی بھی چیز جو ہے ان ناپاک چیزوں سے لت پت ہو جائیں، یعنی زیادہ مقدار میں لگ جائیں۔ لیکن زیادہ مقدار میں لگ جانا ضروری ہے، یعنی کسی بھی چیز پر جو ہے پاک چیز پر یہ ناپاک چیزیں لگ جائیں تو پھر یجب واجب ہے ان تغسلہ، اس کو دھو لیں۔ مثلا کپڑے پر لگ گیا، جس پہ لگ گیا، مسجد پہ صحیح میں لگ گیا مثلا، تو پھر اس کو اتنا واجب ہے اس کا دھونا۔ کہاں تک؟ حتی یطمئن قلبک، یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائیں بطہارت ہی، اس چیز کے پاک ہونے کا، کپڑا ہو جسم جو بھی اس کے پاک ہونے کا مطمئن ہو۔ اب اس میں کسی مقدار پہ پانی اتنا کلو مثلا اتنا مقدار یا اتنا جھاگ اتنی تعداد میں وہ کوئی منحصر نہیں ہے، ولا ینحصر منحصر نہیں غسل اس کا دھونا علی عدد، مثلا 2-3 دفعہ دھو لو کسی عدد پہ، ولا مقدار، اور نہ مثلا اتنی مقدار پانی استعمال کرو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسی چیز پر منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ نے اتنا دھونا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو۔ لیکن دل مطمئن اس میں ہوگا جب اس نجاست کے آثار وہاں سے ختم ہو گیا پانی سے دھونے کے بعد، اور اس میں کپڑا وغیرہ ہو تو اس کو پانی ڈال کے نچوڑیں گے تو اس میں اس نجاست کی کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، پانی بالکل صاف شفاف نظر آ رہا ہے، تو سمجھو پاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے پھر نیا مسئلہ ایک بتا رہے ہیں جانوروں کے، جانوروں کے کھال کے حوالے سے ایک بات بتا رہے ہیں، اس کو دباغت کے عمل سے پاک کرنا۔ فرماتے ہیں وہ جلد المیتۃ البقر، جلد یعنی کھال، بسپو، میتا بوڑھے مردار جانور، چین مغلات مر گیا، شرعی ذبح ہماؤ خواہ مردار ہو گیا، تو مردار گائے کی، مثلا گائے ہیں جو مردار ہو گئی، مردہ گائے کی کھال، مثلا تبھی شرعی ذبح مسوخ ہے، جس کا شرعی ذبح نہیں ہو گیا تو مردہ گائے کا کھال، والغنم بیر بکریوں کا کھال، والابل اونٹ کا کھال، والفرد، یہ تینوں تو حلال گوشت ان کو ذبح کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ذبح ہوا تو پھر وہ پاک تھا، ذبح نہیں ہوا تو لہذا اب وہ نجس ہے۔ والفرس گھوڑے کا، والبغل خچر کا، والحمار گدھے کا، والاہلی یہ سارے خواہ پالتو ہو مثلا گدھے میں، والوحشی یا وحشی ہو صحرا میں پالنے والا گدھا ہو، وہ کثیر، اس کے علاوہ دوسرے بھی من الوحوش وحشی جانور، دوسرے بھی بہت سے وحشی جانور، وسباع درندے، یہ سارے مختلف جانور، المنتفع بہا جن کی کھال قابل انتفاع ہے، قابل استفادہ ہے، اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مختلف چیزیں اس سے بنائی جا سکتی ہیں، تو جو قابل استفادہ ہے، منتفع ہے، فائدہ مند ہے جن کی کھال، تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ اذا دوبغا،
جب اس کی دباغت کیا جائے تو سارا نظیفاً یہ صاف ہو جائے گا۔ البتہ یہ دباغت وغیرہ کا عمل جو ہے فیکٹریوں میں ہوتی ہے، ان کو اس کا طریقہ آ جاتے ہیں، جس پر کوئی نمک وغیرہ ڈال کے اور نمک وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر کے پانی کو پورا کھینچ کے اس کو خشک کر دیتے ہیں نمک وغیرہ ڈال کے، تو اندر کی جو پھر تو اس لیے فرماتے ہیں جب دباغت کا عمل کریں تو صاف ہو جاتی ہے۔ ثم اذا غسل، پھر اس کو دھو لیں تو سارا طاہراً، پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اصل میں دباغت کے عمل میں اس کے اندر کے جتنے بھی تیل وغیرہ ہیں، اس کے اندر جتنے بھی جو ہے اس جانور سے خاص کے اور اس کی کھال کے اندر جو بھی مواد ہیں ان سب کو بالکل باہر کھینچ لیتے ہیں نمک وغیرہ کچھ چیزیں ڈال کے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ دھو لیا تو فرمایا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے فقہ میں جو ہے ان چیزوں کا استعمال جائز ہے، لیکن دباغت کے بعد دھو کر دباغت سے صاف ہو جاتے ہیں، پھر دھو لیں تو پاک ہو جاتے ہیں۔ باقی انہی جانوروں کا یہ تو کھال کے بارے میں تھا، ان کو دباغت کے مرحلے سے گزاریں پھر دھو لیں تو پاک ہوگا۔ لیکن وفی تطہیر الشعر، اور انہی جانوروں کے بال کو پاک کرنے میں، تطہیر پاک کرنا، فی میں شعر بال، یعنی انہی جانوروں کے جو مردہ ہو گیا مثلا گائے وغیرہ باقی جانور جیسے ہاتھی ہیں، اس کا مثلا ہڈی بہت کام کا ہے، اس کے مثلا جو دان ہے ہاتھی کا، اسی طرح وفی تطہیر الشعر، بال کو پاک کرنے میں انہی جانوروں کا، والعظم، ہڈی کو پاک کرنے میں، والظفر، ناخن کو پاک کرنے میں، وما شاکل، جو ان چیزوں جیسی ہے جس میں روح نہیں ہے، جیسے بال میں تو روح نہیں ہے، تو ان چیزوں میں جو ان کے شبیہ ہیں بال وغیرہ سے، اس میں یکفی غسل، اس میں دہنا کافی، تو ان میں دباغت کا تو کوئی موضوع ہے نہیں، لہٰذا ان کو دوہ لیں گے تو کافی اس کے بال وغیرہ کو۔ وفی الغسل من اللوث، اب یہ پھر آگے نیا مطلب ہے کہ یہ جانوروں کے کھال اور ان کے ناخن وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ آگے نیا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں، فرض کرو آپ کے کپڑے پر کوئی خون لگ گیا، خون ناپاک ہے، تو اس کو آپ نے دھو لیا، دھونے سے صابن بھی لگایا، ادھر آگے صابن، اشنان، قلی، یہ پرانے زمانے کی چیزیں تھیں، گھاس وغیرہ سے بنا دیتا تھا، ابھی آپ نے صرف لگایا، صابن لگایا، اس طرح دوسری جو ہے داغ وغیرہ کو دور کرنے کی چیزیں بھی آپ نے استعمال کر لیا، اس کے باوجود بھی وہ داغ دور نہیں ہوا، صابن لگائے پھر صرف لگائے پھر بھی اس کے داغ تھوڑا سا رہ گیا، لیکن اس چیز جس کو آپ نے دھونے کے لیے صابن وغیرہ استعمال کر لیا، صحیح طریقے سے نچوڑا، اس کو مالا، صحیح سے ٹھوپ صحیح نسان جو ہے تو اس میں تھوڑا سا داغ رہ گیا، اس کپڑے پر، اس خون کے کچھ اثر رہ گیا، وہ بالکل پہلے سفید کپڑا تھا، سفید نہیں ہوا، تھوڑا سا داغ رہ گیا، لیکن اس پر جو پانی ڈال کے آپ نچوڑیں گے، جو پانی نکل رہا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس پانی کا رنگ بھی نارمل ہے، بو بھی نارمل ہے، اس کا جو ہے مزہ بھی نارمل پانی کی طرح ہے۔ پانی کی یہ 3 صفتیں، اس کو اوصاف ثلاثہ بولتے ہیں، پانی کی رنگ، بو اور اس کا ٹیسٹ، اس کی مزہ، رتب، تو جس چیز سمکچی نارمل سمجھتے ہیں وہ پانی پھر پاک شمار ہوتے ہیں، تو جی کے ساتھ جو وہاں سے نچوڑنے سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے رنگ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، مزہ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ادھر کپڑے پہ تھوڑی سی داغ نہیں نکل رہا، فرماتے ہیں پاک ہے، وہ کپڑا پھر پاک شمار ہوگا، کیونکہ اس طرح سے جو پانی نکلا وہ بالکل صاف شفاف ہے، لہذا آپ کو پھر یہاں کوئی اس کے پاکی پہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ پاک ہو گیا ہے مکمل طور پر، یقینی طور پر یہ فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وفی الغسل، دھونے میں، من اللوث، سے کسی بھی ناپاک چیز سے، جب آپ کے کپڑے وغیرہ پر لگ جاتی ہے، اذا بالغت، جب آپ نے مبالغہ کیا، بالدل کے رگڑ کر، صحیح طریقے سے رگڑا، صحیح بھی سنگیس، انگیس سے ذریعہ آپ نے مبالغہ کیا اتنا جس چیز کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، ابل تو دل کے رگڑنا، اس کا دیکھا، ابل اثر نچوڑنا، صرف یا صحیح طریقے سے اس کو نچوڑا، صرف ہاتھ، او ما یلیق، اس کے علاوہ یا یہ 2 کام بھی کر لیا، صحیح بھی سے مالا اور صحیح طرح سے نچوڑا، اس کے علاوہ بھی او ما یلیق بھی، یا اس کے علاوہ جو بھی سزاوار ہے، مناسب ہے اس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے والی چیزوں میں سے، میں نے صابن، جیسے صابن استعمال کیا، والاشنان، ایک گھاس وغیرہ سے پہلے چیزیں کپڑا دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے، روز بھی
ہم لوگ جب سکول لائف میں ہوتے تھے اس وقت ہم نے یہ چیز استعمال کی، کپڑا صاف ہو جاتی ہے، گشید باب امند اللہ اور جو کا کپڑا صاف ہوئی، تو پہلے زمانے میں یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ تو اشنان نامی کا سے والقلی، یہ طالباً مٹی کی کوئی قسم ہے، صابونی مٹی والا کوئی قسم ہے، پہلے زمانے میں یہ چیزیں بھی کپڑا دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کو استعمال کیا۔ یہ تو پرانے زمانے کی چیزیں، وغیرہ اس کے علاوہ اور چیزیں، اب اس سے غیر ہم آج کی چیزیں، صابن ہے، سرف ہے، اس کے علاوہ ابھی آپ اور بھی چیزیں جو داغ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ بھی استعمال ضرور نہیں، بس آپ نے صابن صرف استعمال کر لیا، لیکن اس سے رنگ تھوڑا سا نہیں مٹا، ولم یمنا، اور نہیں مٹا لونو، اس کے رنگ تھوڑا نہیں مٹا، رنگ پہ تھوڑا سا اثر باقی رہا، لیکن والماء المسبوب، لیکن جو پانی آپ نے اس پر ڈالا ہے، اس کو چھلتا ملیں گا، اس کو نچوڑنے کے لیے جو پانی آپ نے ڈالا ہے، جو نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا آتا ہے، سارا صاف ہی ہے، وہ بالکل صاف ستھرا نکل رہا ہے، غیر متغیر، اس پانی کا تغیر نہیں ہوا ہے، ریح ہو اس کے بو، ولون ہو اس کے رنگ، و طعم اس کے مزہ، یہ تینوں بالکل نارمل پانی کے رنگ بو مزہ ہے، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، جو جیسے نچوڑنے سے جو پانی نکلتا ہے۔ لیکن جو ہے آپ کو کپڑے پر تھوڑی سی داغ رہ گیا، خون کا سرخی ہوتی ہے، تھوڑا سا رنگ رہ گیا، یا اللہ جو ہے ماں بہنوں کو، بچوں کے جو ہے لباس وغیرہ پہ کبھی ایسے داغ پڑ جاتے ہیں، وہ نہیں نکل رہا ہے، تھوڑا سا داغ رہ گیا، تو پھر کہا یہ چیز پاک پھل مسبوب علیہ، مسبوب یعنی وہ کپڑا جس پر پانی بہایا ہے آپ نے صاف کرنے کے لیے، نچوڑنے کے لیے، تو وہ کپڑا جو نجس ہوتا بھی آپ صاف کرنے کے لیے ساری صابن لگایا، رگڑا، سب کچھ کیا، نچوڑا، تو اس پر جو پانی ڈالا، وہ کپڑا جس پر آپ نے پانی ڈالا ہے، نچوڑا ہے، سارا طاہرن، وہ کپڑا صاف ہو جائے گا، وہ صاف شمار ہوگا، لا باسا، کوئی حرج نہیں، بھی اثر ہی، تھوڑی سی ناپاکی کا اثر اس پر، مثلا اثر میں یہاں رنگ ہے، تھوڑے سے رنگ اس پر باقی رہنے پر، بعد المبالغتی، جبکہ اس کو صاف کرنے میں آپ سے مکمل مبالغہ ہونے کے باوجود آپ نے پوری کوشش سے صابن لگایا، سرف لگایا، صحیح طریقے سے نچوڑا، اور جیسے جو پانی نکل رہا ہے وہ بالکل صاف ستھرا نکل رہا ہے، لیکن تھوڑے سے داغ اس پر ہے، جو داغ اس پر ہے وہ نکل نہیں رہا ہے، کلر تھوڑا سا ہے وہ نکل نہیں رہا، تو کوئی حرج نہیں، فرمائے لا باس باثر، اس کی تھوڑی سی اثر یعنی رنگ وغیرہ باقی رہنے سے کوئی حرج نہیں، بلکہ سارا طاہرن، یہ پاک ہو چکا ہے، بعد المبارک، اس طرح صابن وغیرہ لگا کے آپ نے صحیح طریقے سے نچوڑا، صاف کیا، چھلتا چیز، کا سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی اگر وہ پاک نہیں ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں صاف نہیں ہو رہا ہے، مثلا تھوڑی سی رنگ رہ رہا ہے، اثر رہ رہا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید متفارق مسائل سے پاکی سے فرماتے ہیں، وہ ضبط لیا شخص بلو سے رو سے مایو کا للّہ ہو، اور وہ لے کر روعات والغیر یجوز الصلاۃ ولا حاجت الا عادت، یہ جیسے ہمارا عام طور پر جیسے وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، جیسے گاؤں میں جو ہے کچھ لوگ عام طور پر گھروں میں ذمہ داری ہوتے ہیں، گائے کا دودھ دہنے کے لیے، اس کو کچھ کھان پین کی چیزیں، گھاس پھوس پانی دینے کے لیے، تو ان یقینی بات ہے ان کے کپڑوں پر جانور کی حلال کو جانور ہے، گائے ہیں، بیل ہیں، بیل بکریاں ہیں، ان کے پیشاب وغیرہ یا ان کی اور گوبر وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب وہی ضبط تولیہ شخص، جب کوئی شخص مبتلا ہو جائے، یعنی اس کے لباس پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے، بلوس یعنی گوبر، لوس کس چیز کا، لوس یعنی گندگی، روس گوبر، ماں وہ جانور کی یوں کر، وہ چیز یوں کر لاؤں جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی گوشت کھائے جانے والے جانور کی روس یعنی گوبر کا لوس گندگی، اس میں کوئی شخص مبتلا ہو جائے کسی کے لباس پر، اس کے روس سے مبتلا ہو جائے، گوبر لگ جائے، اور بولی یا اس کا پیشاب لگے اس کے لباس وغیرہ پر، کروات جیسے چرواہا لوگ ہیں، والحفاظتی اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے ترشوں بخنتی کا وغیرہ، اس کے علاوہ دوسرے لوگ کبھی دودھ وغیرہ دہنے کے لیے چلا جاتا ہے، تو یہ حلال گوشت جانور ہے، مایو کا لحم ہے، اس کا جو یہ لوگ جو ہے یہاں فرمانے ہمیشہ ان کا یہ کام رہتا ہے، تو یجوز الصلاۃ، تو اس کو اسی لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے، ولا حاجت الا اعادہ، اس کو اس نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا تو ہمیشہ معمول یہی ہے، ہمیشہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیشہ انہی کے ساتھ رہن سہن ہے، اس لیے ان کے لیے خاص طور پر رعایت دے دیا ہے شریعت نے۔
ہاں جی، تو چونکہ زیادہ تر انہی لوگوں کو لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو تو نہیں لگتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں پھر آپ اس کو نہیں دوہ لو، بھائی اس کو لے کے ہی نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسا نہیں۔ ہاں جی، ایمان جہاں ایک طہارت ہے، ایک صفائی ہے، صفائی آلریڈی ہے، لیکن یہ مجبوری کے موقعوں پر شریعت اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، ٹائم نہیں ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ نے اس میں لباس پہن لیا تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہوا جس کو جب ایسی جانوروں کی چیزیں حلال کو جانوروں کی گوبر وغیرہ پیشاب وغیرہ لگ جائے اس کو نہ دھو لو، بس کوئی مسئلہ نہیں، صفائی کے خلاف آلریڈی ہے، صفائی کی خاطر بھی آپ دھو لیں۔ ہاں جی، ہمیشہ پاکی کی خاطر دھونا ضروری نہیں، صفائی کے لیے بھی دھو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو ایک بات اس میں تھا، تو صفائی کے لیے انسان دھو لیں، صاف ستھرا رہنا بھی عبادت ہے، جتنا پاک رہنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اسے نماز مجبوری سے پڑھ لے، نماز اس کا باطل نہیں ہے، لیکن صاف رہنا بھی عبادت ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ خدا ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق اور جانوروں کی حفاظت کرنے والے ترشوں بخدمت کا وغیرہ، اس کے علاوہ دوسرے لوگ کبھی دودھ وغیرہ دھونے کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ حلال گوشت جانور ہے، مایو کا لحم ہے اس کا جو، اور یہ لوگ جو ہے یہاں فرمانے ہمیشہ ان کا یہ کام رہتا ہے، تو یہ جو صلاۃ تو اس کو اسی لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے، ولا حاجت الا اعادہ، اس کو اس نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا تو ہمیشہ معمول یہی ہے، ہمیشہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیشہ انہی کے ساتھ رہن سہن ہے، اس لیے ان کے لیے خاص طور پر رعایت دے دیا ہے شریعت نے۔ ہاں جی، تو چونکہ زیادہ تر انہی لوگوں کو لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو تو نہیں لگتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں پھر آپ اس کو نہیں دوہ لو، بھائی اس کو لے کے ہی نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسا نہیں۔ ہاں جی، ایمان جہاں ایک طہارت ہے، ایک صفائی ہے، صفائی آلریڈی ہے، لیکن یہ مجبوری کے موقعوں پر شریعت اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، ٹائم نہیں ہو رہا ہے، نماز قضا ہو رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں آپ نے اس میں لباس پہن لیا تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہوا جس کو جب ایسی جانوروں کی چیزیں حلال کو جانوروں کی گوبر وغیرہ پیشاب وغیرہ لگ جائے اس کو نہ دھو لو، بس کوئی مسئلہ نہیں، صفائی کے خلاف آلریڈی ہے، صفائی کی خاطر بھی آپ دھو لیں۔ ہاں جی، ہمیشہ پاکی کی خاطر دھونا ضروری نہیں، صفائی کے لیے بھی دھو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو ایک بات اس میں تھا، تو صفائی کے لیے انسان دھو لیں، صاف ستھرا رہنا بھی عبادت ہے، جتنا پاک رہنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اسے نماز مجبوری سے پڑھ لے، نماز اس کا باطل نہیں ہے، لیکن صاف رہنا بھی عبادت ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ خدا ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق، لیکن صاف رہنا بھی عبادت ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ خدا ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق۔